السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین ثم آمین. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہم اسم کے فیکٹرز پڑھ رہے تھے. ہم نے جنس عدد وسعت تو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے اعراب سٹارٹ کیا. اب اعراب میں نے آپ لوگوں کو ایک بڑی تمہید بان کے سمجھا تو دیا تھا. آج ہم لوگ تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ اعراب ہوتا کیا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اسم کے ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہوتے ہیں سینٹینس کے اندر، ڈفرینٹ حالتیں ہوتی ہیں جن کو انگلش میں ہم لوگ کیس کہہ رہے ہوتے ہیں. کبھی اسم فاعل بنتا ہے، کبھی اسم مفعول بنتا ہے، کبھی اس کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کی جب حالتیں بدلتی ہیں تو اسما کی شکلیں بھی بدلتی ہیں. تو اسم کی معنی کی تبدیلی کے بغیر جو شکل کی تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اعراب. یعنی اسم کی شکل بدل رہی ہے ایز پر اٹس سچویشن، اس کے اسٹیٹس کے اکارڈنگ، لیکن اس کا معنی نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اور اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اسم کا جملے کے اندر اسٹیٹس کیا ہے، آیا کہ وہ فاعل ہے یا وہ مفعول ہے یا اس کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. وہ اس کی شکل دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا ایک ایگزامپل کے ذریعے. جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں حامد نے خالد کو مارا یا خالد نے حامد کو مارا. ہمیں اردو آتی ہے، ہمیں پتہ ہے اگر نے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، اگر کو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. لیکن اگر ایسا انسان جس کو نہیں پتہ، جس کو اردو نہیں آتی، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا فاعل اور مفعول کو سمجھنا. تو جو کام نے اور کو کر رہے ہیں نا، یہی کام ہمارے لیے اعراب کی حالتیں کرتی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اعراب کسی اسم کا اس سینٹینس کے اندر کیا سٹیٹس ہے، کیا وہ فاعل ہے، کیا وہ مفعول ہے، یا اس کا کسی اور جملے، کسی اور اسم کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور ہمارے پاس اعراب کی جو بیسک ٹائپس ہوتی ہیں نا، اعراب کے حساب سے اسما کے ٹائپس دو ہیں، یا تو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. یا تو اعراب کی تبدیلی، یعنی جو حالت بدلی ہے وہ فاعل بنا یا وہ مفعول بنا یا اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق بنا. ٹھیک ہے، ان چینجز کی وجہ سے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکل بدلتے ہیں، کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکل نہیں بدلتے، وہ کنسسٹنٹ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. جو اسما اپنی شکل بدلتے ہیں، اعراب سے نکلا ہے نا معرب، تو یعنی ایسے اسما جن کا اعراب بدلتا ہے، ان کے آخر مطلب ایسے اسم کے آخر میں چینجز آتی ہیں، شکل بدلتی ہے. اور مبنی ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی شکل نہیں بدلتی، ہاں لیکن اس کے آس پاس ایسے عوامل ضرور ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم اس کا سینٹینس کے اندر سٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے جیسے ہم چیزیں اسٹڈی کریں گے نا، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی جائیں گی کہ اگر اس کی شکل نہیں بدلی پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا سینٹینس کے اندر سٹیٹس کیا ہے. اس کے آس پاس ایسے عوامل ہوں گے جو ہمیں بتا دیں گے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اعراب کے حساب سے اسم کی جو حالتیں ہوتی ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس اسم کے بھی 3 ہیں، فعل کے بھی 3 ہیں، رفع، نصب اور جر. یہ اسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جر ہے وہ فعل میں نہیں ہوتا، فعل میں جزم ہوتا ہے. اور ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھی نا، اسم، فعل اور حرف. حرف کے اعراب نہیں ہوتے، صرف اسم اور فعل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر جب اعراب بدلتے ہیں نا، یا تو حرکات کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اسم کی شکل بدلی ہے، جیسے زیدن، زیدن، زیدن. اینڈ میں حرکات بدل رہی ہیں، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. یا اعراب کے ساتھ کچھ الفاظ یا حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے مسلمانی سے ہم نے بنایا مسلمینی، الف کو چینج کر دیا یا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو تقسیم ہو جاتی ہے نا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک اعراب الحرکہ اور اعراب الحرف. حرکت کے ذریعے تبدیلی آئی ہے یا حرف کے ذریعے تبدیلی آئی ہے. اور ہم لوگوں نے کون سا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا؟ اعراب الحرکت. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت میں ہمارے پاس 4 آتے ہیں اور بالحروف میں ہمارے پاس 3 آتے ہیں، ٹوٹل 7 ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اسم مفرد یعنی واحد منصرف پڑھا تھا اور جمع مکسر منصرف پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم 2 مزید پڑھیں گے. اب جو مین ٹاپک ہے ہمارا، یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں منصرف سے، کیونکہ میں آپ کو یہ دوبارہ سے ڈیٹیل میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. منصرف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا.
یہ اپنی حالتیں بدلتا ہے اور بڑے ایکوریٹ طریقے سے بدلتا ہے. یعنی اگر 3 حالتیں ہیں نا تو یہ 3 ہی شکلیں بنائے گا. 3 حالتیں ہیں تو یہ 3 ہی شکلیں بنائے گا. رفع، نصب اور جر. رفع میں خالدن، پھر نصب میں خالدن اور پھر جر میں خالدن. 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. 3 حالتوں میں 3 شکلیں لازمی بناتا ہے منصرف. ٹھیک ہے. صرف کا مطلب ہوتا ہے نا پلٹنا پھرنا، تو منصرف اسی سے بنا. یعنی یہ بالکل صحیح طریقے سے اپنی 3 حالتوں میں 3 شکلیں بناتا ہے. اور جو منصرف اسما ہوتے ہیں نا، ان کے اینڈ میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہر تنوین والا جو اسم ہے وہ منصرف ہو. ٹھیک ہے. لیکن منصرف کے اینڈ میں تنوین لازمی ہوگی. اب ہم نے منصرف کو پہچاننا کیسے ہے اور غیر منصرف کو کیسے پہچاننا ہے؟ ہمارے پاس نا 9 فیکٹرز ہوتے ہیں، 9 اسباب ہیں جن کو ہم لوگ اینڈ میں اسٹڈی کریں گے تاکہ ہم پہچان سکیں. کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے پھر تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے منصرف ہے یا منصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تنوین نہیں لگی ہوئی پھر آپ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اچھا میں نے 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر لگانی ہے یا میں نے سنگل حرکت استعمال کرنی ہے. یعنی میں نے تنوین استعمال کرنی ہے یا میں نے سنگل حرکت استعمال کرنی ہے. پھر وہ جو 9 فیکٹرز ہیں نا وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور جو 9 فیکٹرز ہیں نا یہ 5 to 10% اسما میں ہمارے کام آتے ہیں. لیکن 80 to 90% ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منصرف ہے یا یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی تھی، ان میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب نہیں ہوتا. یعنی ان 9 فیکٹرز کے تھرو ہم ان کو پہچانتے ہیں. اور یہ جو 9 فیکٹرز ہیں نا یہ ہم لوگ 5 to 10% اسما کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اس لیے بہت سارے گرامر کے کورسز میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کا یوز ریئر ہے. لیکن جہاں پہ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں نا، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایکسیپشن ہے، 90% تو یہ رول استعمال ہو رہا ہے، 10% نہیں ہوتا. لیکن وہ جو 10% ایکسیپشنز ہیں نا ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی آگے کے کانسیپٹ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کو پھر نہیں بتایا جاتا. اور ہم بھی ان کو ڈسکس کریں گے ایک دفعہ. اعراب کے یہ جتنی بھی 7 ٹائپس ہیں یہ کور کر لیں، پھر میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو گو تھرو کروا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کبھی لکھے ہوئے ہوں گے آپ کے پاس، جب کبھی مشکل آئے ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ اچھا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، تو آپ ایک دفعہ ان 9 ٹائپس میں سے میچ کر لیں کہ کون سا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا تھا واحد منصرف کو اور جمع مکسر منصرف کو اور ان کے اعراب کیسے بنتے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا بہت تو کروا دیا تھا، آج میں آپ کو منصرف تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں کرواؤں گی. یہ ہمارے پاس چار آ گئے. ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے معرب بالحرکات کا، یعنی جن میں حرکات کے ذریعے چینجز آتی ہیں. اس میں ہمارے پاس مفرد منصرف ہے، جمع مکسر منصرف ہے، جمع مؤنث سالم ہے اور غیر منصرف ہے. منصرف وہی، منصرف کا مطلب پلٹنے والا، حالتیں بدلنے والا. اس لیے تنوین والے منصرف اسما 3 حالتوں میں 3 شکلیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. پھر ہم نے دیکھا رفع میں یہ ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ آتا ہے، نصب میں فتح کے ساتھ آتا ہے اور جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور پھر میں نے یہاں پہ اس کی ایگزامپل کروائی ہوئی ہے، خالدن، خالدن، خالدن. نصبی حالت میں نا ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہ کانٹیکسٹ کی وجہ سے الف ایڈ ہوتا ہے، لیکن سب منصرف میں نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل آگے بتا دی ہے. اگر تو اسم تائے مربوطہ کے ساتھ ہے جیسے جنتن تو الف نہیں آئے گا نصبی حالت میں، جیسے خالدن میں الف تھا. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم حالتیں دیکھتے ہیں. رفع میں حالت رفع میں جنتن، حالت نصب میں جنتن اور حالت جر میں جنتن. پھر رحمتن، رحمتن، رحمتن. پھر اگر کوئی اسم ایسا ہے جو حمزہ پر ختم ہو رہا ہے تو اس میں بھی الف کا اضافہ نہیں کرتے. سماعن، سماعن، سماعن. بلاءن، بلاءن، بلاءن. لیکن جو سمپل نارمل والے ہیں ان میں پھر ہم لوگ الف لے کے آتے ہیں، یعنی نہ تو تائے مربوطہ ہے اینڈ میں نہ حمزہ کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے، تو پھر ہم لوگ حالت نصب میں الف کا اضافہ کریں گے، جیسے با کے بعد الف آیا ہوا ہے. بس ایک یہ چھوٹی سی پہچان ہے منصرف کا، بس یہی سارا کچھ ہے جو میں نے آج بتا دیا. کتابن، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے. یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے تھے، تو اب آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع مؤنث سالم کو. ہمارے پاس جمع مکسر منصرف بھی ہو گیا جمع، اور اس میں مفرد منصرف بھی ہو گیا. اور تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. یعنی مؤنث کی جب ہم جمع بناتے ہیں، کون سی جمع؟ جو سالم ہوتی ہے، جس میں جمع جو ہے واحد جو ہے مؤنث وہ ایز اٹ از قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے.
جیسے مؤمناتن مؤمناتن، ٹھیک ہے، مسلماتن مسلماتن، اسی طرح بنتی ہے نا جمع مونس سالم، سالم مطلب صحیح سلامت، واحد ایز اٹ از پورا آئے گا اپنی جمع کے اندر، ٹوٹے گا نہیں، نہ تو حرکات چینج ہوتی ہیں نہ لیٹرز اضافی آتے ہیں نہ لیٹرز ختم ہوتے ہیں درمیان سے. جیسے کتابن کی جمع کتبن بنتی ہے، حرکات بھی چینج ہو گئی ہیں، لیٹرز میں وہاں کتاب ان میں الف تھا، کتب ان میں الف غائب ہو گیا، تو ایسی جمع کیا ہوتی ہے؟ مکسر ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی. اچھا، اب جمع مونس سالم کا اعراب کیسے بنتا ہے؟ جو حالت رفع ہے ضمہ کے ساتھ آئے گی، پیش کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح منصرف کی آئی تھی. جیسے مؤمناتن، نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ آئیں گے. اس کا جو نصب ہے وہ فتح کے ساتھ نہیں آتا. یہ تینوں حالتوں میں دو شکلیں رکھتے ہیں، دو شکلیں ہیں نا، ضمہ کے ساتھ ہے اور ایک کسرہ کے ساتھ ہے. جیسے مؤمناتن حالت رفع میں اور حالت نصب اور جر میں مؤمناتن مؤمناتن. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے منصرف میں اور جمع مونس سالم میں. جمع مونس سالم کو آپ غیر منصرف بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی جو شکل بنتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بنتی ہے، وہ اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اب آپ کو میری اسٹیٹمنٹ یاد کریں، میں نے کیا کہا تھا؟ منصرف اسما تنوین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہر تنوین والا جو اسم ہے نا وہ منصرف نہیں ہوتا. اب جمع مونس سالم ہے، اس کے اینڈ میں بھی تو تنوین آ رہی ہے نا، لیکن یہ تین حالتوں میں تین شکلیں نہیں بنا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ منصرف نہیں ہے. بے شک اس کے اندر تنوین ہے لیکن یہ منصرف نہیں ہے. منصرف اسم وہی ہوگا جو تین حالتوں میں تین شکلیں لے کے آئے گا. اگر تین حالتوں میں تین شکلیں نہیں ہیں پھر وہ منصرف نہیں ہے. تو جمع مونس سالم کو ہم منصرف نہیں کہہ سکتے، بے شک اس کے اندر ہمارے پاس تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، سنتے جائیں. فی الحال انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کویسچنس بھی لوں گی اور آپ لوگوں کو ان چیزوں کی ساری پریکٹس بھی کرواؤں گی. اب اس کی تھوڑی سی مشق، اسم کی کون سی ٹائپ ہے؟ جمع مونس سالم. حالت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ کے ساتھ ہوگی، مؤمناتن. حالت نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوں گی یعنی زیر کے ساتھ، مؤمناتن مؤمناتن. پھر صالحاتن صالحاتن صالحاتن، طالباتن طالباتن طالباتن، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، قانتاتن قانتاتن قانتاتن. ٹھیک ہو گیا؟ اور واحد تو آپ کو پتہ ہے، مؤمناتن سے مؤمناتن، صالحاتن سے صالحاتن. یہاں پہ ویسے لکھ دینا چاہیے تھا، چلیں مس ہو گیا. اچھا، اب ہم لوگوں نے جو حرکت کے ساتھ چینجز تھی نا، اعراب بالحرکت، یہ اس کی فورتھ ٹائپ ہے اور یہ لاسٹ ہے، اور یہ ہے غیر منصرف. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسباب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے. اب یہ انہی 9 فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے جس کی تمہید میں نے پہلے باندھی تھی. جب آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا نا کہ یہ منصرف ہے یا یہ غیر منصرف ہے، پھر ہم ان 9 فیکٹرز کو دیکھیں گے جو میں آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ، وہاں سے کلیئر ہو جائے گا. لیکن غیر منصرف کی ایک چھوٹی سی پہچان یہ ہے، جیسے منصرف کے اوپر تنوین آتی ہے نا، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور نہ ہی ان کے اوپر کسرہ آتی ہے، نہ ہی زیر آتی ہے حرکات میں سے، اور نہ ہی تنوین آتی ہے. اور ان کی حالت نصب اور جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے. جس طرح ہمارے پاس جمع مونس سالم کی نصب اور جر زیر کے ساتھ تھی نا تنوین، تو اس کی کیا آتی ہے؟ فتح زبر کے ساتھ آتی ہے. اس طرح سے پہلی ہمیشہ ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے، حالت رفع ہمیشہ سب کی ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے. جیسے غیر منصرف ہے نا عثمان، پھر فتح کے ساتھ آئے گا نصب عثمانہ، اور جری حالت بھی عثمانہ فتح کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب غیر منصرف ہوتا گیا. منصرف کا تو پتہ چل گیا تھا نا، پلٹنے والا، شکل تبدیل کرنے والا. غیر منصرف اپنی شکل بدلتا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں بدلتا، پوری طرح سے اعراب کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا اعراب بہت حد تک محدود ہوتا ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں حالتوں میں صرف دو شکلیں لے کے آتا ہے. پہلی شکل ہمارے پاس ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور باقی دو شکلیں فتح کے ساتھ آتی ہیں. اسی طرح غیر ہمارے پاس جو مونس سالم تھا اس کا اعراب پہلا تو اس کا بھی ضمہ کے ساتھ آتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا سب کا پہلا ضمہ کے ساتھ ہی آتا ہے، پیش کے ساتھ. اور مونس سالم کا زیر کے ساتھ آ رہا تھا، کسرہ کے ساتھ، اور اس کا فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ آتا ہے غیر منصرف. جیسے زینبو زینبا زینبا. آپ نے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی ابراہیمی نہیں پڑھا ہوگا، ابراہیم
इब्राहीमा इब्राहीमा, मसाजिदु हालत रफ़ा, मसाजिदा मसाजिदा हालत नसब और जर। फिर इसी तरह सुलेमानु सुलेमाना सुलेमाना, अकबरु अकबरा अकबरा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए, वो पढ़ के ना समझना आसान हो जाएगा। गैर मुनसिफ अस्मा वो होते हैं जिन पर तनवीन नहीं आती और इनकी हालत जर हमेशा ज़बर यानी फ़तह के साथ आती है। नसब तो हमारे पास आती फ़तह के साथ है ना, इसमें सिर्फ हमारे पास मोनस सालिम की एक्सेप्शन है जिसकी हमारे पास नसब जो है वो कसरा के साथ आई है। ठीक है। इसकी जो हालत नसब है वो फ़तह के साथ ठीक आई है बिल्कुल, लेकिन जो हालत जर है ना उसमें कसरा नहीं आती, उसमें भी फ़तह ही आती है। लेकिन इसमें हमारे पास 2 सूरतें ऐसी हैं जिनमें हालत जर आ सकती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में करवाऊँगी। गैर मुनसिफ अस्मा को समझने के लिए इन असबाब को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से इसम गैर मुनसिफ होता है। ठीक है। इन 9 मना सिर्फ असबाब को हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ये 9 फैक्टर्स हमें बताएंगे कि मुनसिफ है या गैर मुनसिफ है इसम, और ये 5 to 10% असमा हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, जिनके अंदर बाकी आपका 80-90% इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब गैर मुनसिफ अस्मा के ना कुछ ग्रुप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, और ये एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं 5-10% जिनके लिए हमें फिर उन 9 ग्रुप्स को या उन 9 फैक्टर्स को देखना पड़ता है। ठीक है। मुन्नस अस्मा जितने भी हैं ना अरबी में औरतों के नाम, वो मेजरली गैर मुनसिफ ही होते हैं। चंद एक के चंद एक को जब हमें समझना पड़ा फिर हम उन 9 फैक्टर्स में जाएँगे। जैसे खदीजतु, आइशतु, हफ्सतु, फातिमतु, ज़ैनबु, खदीजतु। इसमें एक नाम है अरबी में हिंदुन, वो गैर हिंदुन है। हाँ, वो मुनसरिफ़ है, और वो हिंदुन मुनसरिफ़ क्यों बना है, हालाँकि वो नाम है ना औरतों का, उसके लिए हमें इन 9 फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। मुअन्नस की हमशक्ल गैर मुअन्नस अस्मा, मुअन्नस से मिलते-जुलते हैं गैर मुअन्नस अस्मा, जैसे उसामतु, तलहतु, हमज़तु, मुआवियतु और खदीजतु। खदीजतु तो वैसे ऊपर आना था। फिर मर्दों के वो सब नाम जो अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं वो भी गैर मुनसरिफ़ होते हैं, जैसे उस्मानु, अफ़ानु, सुलैमानु, नुमानु। ठीक है। फिर फ़रिश्तों के नाम जिब्रीलु, हारूतु, मारूतु। कुरान में पढ़ा है ना हारूत व मारूता, ज़बर के साथ आया है, तनवीन के साथ नहीं आया। फिर शहरों और मुल्कों के नाम मक्कातु, पाकिस्तानु, मिस्रु, सारे गैर मुनसरिफ़। फिर कुछ वज़न हैं, उन पे बनने वाले अस्मा गैर मुनसरिफ़ होते हैं, जैसे अफ़अलु के वज़न पे अकबरु, अहमरु, अफ़ज़लु, आज़मु। ठीक है। फिर फ़ालान के वज़न पे कुछ अस्मा जो बनते हैं ग़ज़बानु, अत्शानु, शुक्रानु, ग़ज़बानु। फ़ुअलाउ के वज़न पे जो बनते हैं फ़ुक़राउ, उलमाउ। ठीक है। फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम इब्राहीमु, आदम, इसहाक़ु, इस्माईलु, दाऊदु, सुलैमानु, यूसुफ़ु, अय्यूबु, यूनुसु, ये सारे गैर मुनसरिफ़ हैं। लेकिन लूतुन, शुअैबुन, सालिहुन, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुनसरिफ़ हैं, इनके एंड में तनवीन आ रही है। अब कैसे पता चलेगा? मैंने तो बताया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के सारे नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ़ हैं। ये जो मुनसरिफ़ निकले हैं ये क्यों निकले हैं? ये उन 9 फैक्टर्स की वजह से, जिनको हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लफ्ज़ी तर्जुमा करना, कुरान पाक को अंडरस्टैंड करना। ये सारे नोट्स लिख लें। जब ये चीज़ें डेली हम लोग पढ़ते जाएँगे, रिपीट होती जाएँगी, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती जाऊँगी, तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता पक्की हो जाएँगी। ठीक है? लेक्चर को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।